الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت پانے کا اور اپنی سچی محبت پانے کا معیار جو ہے نا وہ بیان فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ سچی محبت کرے وہ پھر میرے حبیب کی اتباع کرے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگلی آیت مبارکہ جو ہے یہ بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں اطیعوا اللہ والرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی اطاعت سے منہ پھیریں، فَإِن تَوَلَّوْا یہ اگر اطاعت نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لا یحبہم بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اطاعت نہیں کرتے رب کی اور اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت نہیں فرماتا، لیکن یہاں پر اس میں ظاہر لا کر رب تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی بندہ میری اور میرے حبیب کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے وہ بندہ ہی کافر ہے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ ہاں، ایک یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے بندہ نہ کرے، سستی کی وجہ سے کوئی بندہ نیک کام نہ کر سکے اس کا حکم الگ ہے۔ ایک بندہ اناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے۔ جیسے کئی سارے لوگ نماز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یار نماز تو ویلے بندے کا کام ہے پڑھنا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات اپنے نازل کیے ہیں سارے نکمے لوگوں کے لیے نازل کیے ہیں، تو بڑا کام والا بندہ آ گیا، پوری دنیا میں معتبر بندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہلکا لینا اور ان کا استخفاف کرنا، کسی بھی حکم شرعی کا انکار ہو بندہ مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں نا، چاہے الگ الگ حکم ہی کیوں نہیں ہیں لیکن ہیں یہ بحیثیت مجموعہ کے، ایک مجموعہ کے ہیں۔ جیسے کسی ایک چیز کا انکار جو ہے سب کا انکار ہے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی کسی ایک حکم کا انکار آقا علیہ السلام کی پوری شریعت کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا میں جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے سرکشی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں ہے۔ یہ بھی یہاں پہ بھی ایک آج کل منطق لگی پھرتی ہے، مولوی بھی یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ جو لوگ تھے ان پڑھ بیچارے انگریزی پڑھے ہوئے وہ کہتے تھے کہ نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہے، نفرت مجرم سے نہیں ہے جرم سے نفرت ہے۔ تو بندہ پوچھے پھر بندے کو کیوں ڈھک دیا اندر؟ جرم سے نفرت تھی، جو چوری کی تھی اس نے، اس سے آپ کو نفرت تھی، وہ لے کے جس کی تھی اسے دے دیتے، اسے کچھ بھی نہ کہتے، اسے کیوں جیل ڈال دیا؟ جرم ہوتا ہے پستول سے، پستول کو لے کے جناب کہیں پہ دبا دو، بندہ چھوڑ دو، بندے سے تو آپ کو نفرت ہی نہیں ہے، بندے کو پکڑ کے کیوں مار رہے ہو، اسے ٹھکائی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرعون پسند ہے انہیں لیکن فرعون کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، ابو جہل پسند ہے، فیورٹ ہے ان کا لیکن اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ عجیب نظام ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کافروں کو۔ کفر تو ناپسندیدہ ہے ہی ہے، لیکن جس برتن میں کفر آ جائے، جیسے شراب ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اگر شراب کسی برتن میں ڈال دی جائے تو کیا خیال ہے؟ شراب ناپاک ہے، برتن پاک پڑا ہوا ہے، جس چیز میں وہ جائے گی اسے کہاں پاک رہنے دے گی بھائی؟ تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ذہن میں رہے، یہ آج کل لوگوں میں بڑا پھیل چکا ہے، نہیں جی ہمیں نفرت جو ہے نا وہ جرم سے ہے مجرم سے نہیں ہے، اگر نفرت جرم سے تھی تو بندہ پھر جرم کو الگ کر کے بندے سے اسے جوتے مارے۔ ایک بندہ ہے نا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ آگے کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا ہے، ایک بندہ نا کسی بندے کا نام لیا، وہ بندہ میری گھر والی کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ آپ نے میں اچھا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے جی آپ سزا لگائیں اسے، کیونکہ وہ زنا کر رہا تھا میری بیوی کے ساتھ، میں نے خود دیکھا ہے خواب میں۔ آپ نے میں یار وہ خواب تو نے دیکھا ہے، اور خواب میں وہ زنا کر رہا تھا، اس کی سزا کیا ہے؟ حقیقت میں کیا اس نے کہا نہیں کیا، تو خواب میں دیکھا میں نے۔
وہ اڑ گیا بندہ، کہنے لگا اسے سزا ضرور دیں، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے بلوا لیا اسے، بلوا کے آپ نے اسے دھوپ میں کھڑا کیا، سورج اس کی طرف تکا تھا تو سایہ ادھر جا رہا تھا، میں مارو اس کے سائے کو کوڑے، وہ لگنے لگے، کہتا ہے اسے تو لگ نہیں رہے۔ آپ نے میں یہ کون سا تیرے گھر پہنچا ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ تو سائے کو مار رہے ہیں، اسے تو لگ نہیں رہے، میں کہ وہ کون سا تیرے گھر پہنچ گیا تھا؟ تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو بھائی نفرت جو ہے نا وہ کس سے ہے؟ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا مسئلہ سمجھایا۔ بے خواب، پہلی تو بات ہے خواب تو نے دیکھا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خواب تو نے دیکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی تو دیکھ رہا ہے سامنے، تیرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، پڑھنی تو پھر تجھے چاہیے، اگر اسے سزا ہونی چاہیے پھر تجھے بھی پڑھنی چاہیے۔ قربان جائیں، بڑے لوگوں کی حکمتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک بچہ کسی وجہ سے چھت پہ چڑھے ہوں گے، باقی سارے اترا ہے، بچہ ادھر ہی رہ گیا، چھوٹا سا تھا۔ اب اسے پکڑنے جاتے ہیں نا، بچہ بھاگ کے پرلی طرف جاتا ہے۔ اب انہیں ڈر لائق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم چڑھیں چھت پہ، بچہ بھاگ کے چھلانگے لگا دے نیچے اور ہڈیاں توڑ بیٹھے۔ حضرت مولا علی کے پاس آئے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، کہنے لگے جی ایسا ایسا معاملہ، بچہ چڑھ گیا اوپر چھت پہ، اب وہ نیچے نہیں آتا، وہ ہم نیچے ہوں تو آتا ہے قریب، اوپر سے دیکھتا ہے، ہم جب اوپر جاتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے پرلی طرف، ہمیں ڈر ہے کہ یہ نہ وہ چھلانگ لگا دے۔ آپ میں اس طرح کرو کہ بندہ نیچے کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے نہ، وہ چھوٹا سا بچہ اٹھا کے اس کے سامنے کرو، جی چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے کرو، وہ آئے گا اس کے ساتھ میل جوڑ شروع کرے گا، فرینک ہونا شروع ہوگا تو اسے پکڑ لینا۔ اب وہی کیا انہوں نے، بچہ ادھر سامنے کیا، اس کے نیچے والے بچے کو پکڑ کے رکھا کہ یہ نہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے احتجاج میں، اسے پکڑ کے رکھا، تو جیسے وہ آیا اس کے ساتھ ہاتھ شاتھ لگانے لگا اسے، وہ نیچے بندہ کھڑا تھا، اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا اسے، اس طرح کر کے قابو کر لیا۔ متعال جنس یمیل الی جنسی، جنس جو ہے اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو میں کہ بڑا بندہ جائے گا، بچہ ڈرے گا، چھلانگ لگا دے گا، چھوٹا بچہ لے جاؤ، اسے پتہ ہوگا یہ بھی اپنے طرح ہے، یہ کول بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پاس آ جائے گا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے بچے کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، دانا کے فعل جو ہیں، افعال، وہ بھی حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلے اسی مضمون کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر مطلب اس کا اور واضح ہوتا ہے، یعنی مضامین اس سے الگ ان کا استدلال ہوتا ہے۔ اگر ان کو پھر پوری جو ایک مجموعی مضمون چل رہا ہے، یعنی نصرانیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اگر اس کو اسی کے ساتھ منسلک کیا جائے تو پھر اس کا جو ہے نا اس سے الگ مسائل مستنبت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ پچھلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محب اور محبوب بننا چاہیں جو رب کا، وہ اطاعت کریں میری، وہ کیا کریں؟ میری اطاعت کریں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیہ کریمہ کے اندر یہ واضح فرما دیا، کچھ اپنے محبوبوں کا اور اپنے محبوں کا ذکر کیا۔ میں جو میرے محب تھے، میرے محبوب تھے، ان کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، مصطفیٰ بنایا رب نے، آدم کو بھی، نوح کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی، اور آل عمران کو بھی، علی العالمین، ان کے زمانے کے اندر سارے جہان والوں پر، ان کے زمانے میں سارے جہان والوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں افضلیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی رب تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیں جی اس آیہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ کن کا ذکر ہے؟ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، کیونکہ آپ نسل انسانی کے ابا جی ہیں۔ جتنے بھی انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے ابا جی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس سے ڈاربینی نظریہ کے مالکان جو ہیں ان کا بھی رد ہو گیا، منہ کالا ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم باندر کے بچے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بھولو بھالو کہتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے جسے مسئلہ ارتقاء کہتے ہیں، ذلیل ہیں جی، ارتقاء انسانی کہتے ہیں، وہ باندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے۔ میں نے کہا آج پھر باندر کیوں نہیں انسان بن رہے ہے؟ یا نہیں؟ اسلام آباد بڑی سرکار چلے جائیں، سارے باندر ہیں، اتنے باندر ہیں، بہتات ہے وہاں ان کی باندروں کی، یعنی پوری منڈی ہے باندروں کی، وہاں ایک بھی بندہ نہیں بن رہا ان میں سے، کوئی بندہ بنے آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ ایک ہی دور تھا ان کا جو باندر سے انسان بنے، اور پھر باندر انسان بننے بند ہو گئے ہیں، عجیب احمق لوگ ہیں۔ تو ان کا رد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارے تو ابا جی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں بھائی ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام بھی مرکزی شخصیت، پھر ایک وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام بھی مرکزی شخصیت بنے ہیں۔ آپ کے جو ماننے والے تھے
وہ سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو گئے، 80 لوگ تھے، ان 80 لوگوں میں سے صرف 3 کے ہاں بچے پیدا ہوئے، وہ آپ کے بیٹے تھے۔ ان 80 لوگوں میں سے 3 کے ہاں بچے پیدا ہوئے، وہ آپ کی اولاد تھی۔ تو اس طرح باقی سارے لوگ غرق ہو گئے۔ طوفان آیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، طوفان نوح جسے کہتے ہیں، اس طوفان کے اندر سارے ڈوب گئے، مر گئے۔ تو جو بچے تھے ان میں 3 کے ہاں اولادیں پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے تھے۔ اس حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی مرکزیت حاصل ہے۔ ایک بار پھر نسل انسانی جو ہے وہ آپ سے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھوتری ہو رہی ہے۔ آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولادوں میں سے ہیں، ان 3 کی اولادوں میں سے کوئی باہر ایک بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ 2 مرکزی شخصیتیں، اور تیسری مرکزی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام پر جب نبوت پہنچی تو آپ کی اولاد کے ساتھ ہی خاص کر دی، آپ کی اولاد کے باہر کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ پھر سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے اندر ہزاروں نبی آئے، اور ان کے دوسرے بیٹے بڑے بیٹے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ یہ مرکزی حیثیت جو ہے نا ان تینوں کو حاصل ہے۔ اب چوتھی جو ذات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، آل عمران، یہ ذہن میں رہے، عمران نام کے 2 بزرگ، ایک وہ تھے جو ابراہیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے ابا جان تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ اور دوسرے عمران جو ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ کن کے نانا جان ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی حضرت عمران جی، وہ بھی ان کا نام بھی عمران ہے۔ اب آل عمران سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہوں، تو پھر عمران سے مراد ان کے والد ہی ہوں گے پھر جی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، کیونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اولو العزم، ہمت والے، حوصلے والے، ٹکر لینے والے ہیں، ہزار ہا مصیبتوں پریشانیوں کو دیکھ کر نہ گھبرانے والے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام حق کے ساتھ جیسے اترا اسی طرح حق کے ساتھ بیان فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یا پھر آل عمران سے مراد حضرت عمران حضرت مریم کے ابا جی ہیں۔ اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی مراد ہوں تو پھر آل عمران، عمران کی آل سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ کون مراد ہوں گے پھر؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عمران کی آل یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، ہارون علیہ السلام ہوں، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہوں، بس سارے کے سارے ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے بچے ہیں، ایک دوسرے کے بچے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بچے سارے، نوح علیہ السلام کے پھر آگے سارے بچے، ابراہیم علیہ السلام کے آگے بچے، اسحاق علیہ السلام کے پھر ساری بنی اسرائیل ان کی اولاد۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کر کے حضرت مریم ہوں یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ بھی سارے کے سارے بچے ہی ہیں، آدم علیہ السلام کے، پھر نوح علیہ السلام کے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں تم انہیں خدا کہتے پھر تو یہ تو بچے ہیں ان کے ہیں۔ کیسے تردید فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کی، میں تم کہتے ہو ثالث و ثلاثہ، کیونکہ نصرانیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ حضرت مریم کو بھی خدا کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ بھی خدائی میں شریک ہیں، اور یہی نظریہ اور عقیدہ جو ہے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا، میں یہ تو سارے کے سارے آدم کی، پھر نوح کی، پھر ابراہیم کی، اس طرح کر کے پھر جو ہے وہ آل عمران ہے، سارے عمران کی اولاد ہے سارے۔ میں جو پیدا ہو ماں کے پیٹ میں رہے، پھر پیدا ہو، اس کی ماں کو درد ذیل بھی ہو اس کی وجہ سے، بچہ پیدا ہو جائے، پھر بچپن گزارے، پھر لڑکپن آ جائے اس کا، پھر ادھیڑ عمر آ جائے، پھر دنیا سے چلا جائے، رب تبارک و تعالیٰ میں وہ خدا کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو دنیا میں آنے میں بھی محتاج ہے، دنیا میں آنے میں ہی محتاج ہے، تم اسے خدا کہتے پھرتے ہو، ثالث و ثلاثہ کہتے پھرتے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ اللہ اکبر، کیسے عجیب اور کیسے خوبصورت انداز سے رب تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اب کوئی بندہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لے اور اسے یہ مضمون ذہن میں نہ ہو، وہ تو ایسے پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن بات تو اصل رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے نا، فرمایا کہ جنہیں تم کہتے پھرتے ہو خدا ہیں، میں وہ تمہارے خود جن کو تم خدا کہہ رہے ہو تمہارے ظلم کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق، فرمایا وہ تو اولاد ہیں ان کی،
اگر یہ خدا ہیں تو پھر ان کے ابے جو ہیں بڑے، وہ خدا کیوں نہیں؟ نوح علیہ السلام کے ابا جی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے ابا جی ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ان کے ابا جی ہیں. یہ خدا ہو گئے، وہ خدا کیوں نہیں ہوئے پھر؟ کیسا زبردست انداز ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. اللہ اکبر، کیا دعوت ہے اور کیا منہج ہے. سبحان ہیں اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. رب خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سارا پتہ ہے تم کون کون لوگ توحید پہ حملہ کر رہے ہو، کون کون لوگ توحید کے دشمن ہو، ہیں کون کون لوگ جو ہے انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، انسانوں کو میری توحید کے اندر شریک ٹھہرائے پھرتے ہو، کون کس کس کو تم عبادت کے لائق سمجھتے پھرتے ہو. رب تبارک و تعالیٰ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جان جب آپ حاملہ ہوئی، اس وقت یہ نظام تھا کہ لوگ منت مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچہ دے تو میں اپنا بچہ جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. وہ پھر بچہ زندگی ساری خدمت کے لیے وقف ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ میں رہتا تھا. وہاں حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے متمم اعلیٰ تھے، آپ سب سے بڑے عالم. اس وقت کاہن کا لفظ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، آج کل تو جادوگروں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. اس وقت کاہن کا لفظ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، اور یہ کاہن کا لفظ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے لیے بولا جاتا تھا کاہن اعظم. کاہن عالم کو کہتے تھے، سب سے بڑا عالم حضرت زکریا علیہ السلام. آپ متمم اعلیٰ تھے، یعنی مدرسین کے آپ استاد تھے. وہاں یہ صدر المدرسین تھے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام. تو حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تو یہ پہلی بچی جا رہی ہیں وہاں مسجد کی خادمہ بننے کے لیے. اس سے پہلے کسی بھی بچی کو خدمت کے لیے قبول نہیں کیا گیا. اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی. سبحان اللہ. آپ کی اماں جان نے یہ منت مانی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے، بیٹا دے، تو میں اسے محررن، یہ سنیں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی، یہاں یہ واضح ہو گیا کہ یہاں عمران کی بیوی سے مراد حضرت سیدنا مریم کی اماں جان ہے، حضرت مریم کی اماں جان ہے. میں کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا رب، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، میں منت مانتی ہوں جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ آزاد ہے، میں اسے اپنے کام میں نہیں لاؤں گی، کوئی کام زندگی بھر نہیں کہوں گی، وہ صرف تیرا دین پڑھے گا اور تیرے دین کی خدمت کرے گا، وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا، بس اس کے علاوہ کوئی کام میں نہیں لوں گی. فتقبل منی، مولا تو بھی قبول فرما لے، تو بھی قبول فرما رہے. اللہ اکبر. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے یہ بھی کہا انک انت السمیع العلیم، مولا بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. یہاں بھی ایک بیان قصہ ہو رہا ہے لیکن رد ان کا ہو رہا ہے. میں تم خدا کہتے ہو حضرت مریم کو، وہ تو پیدا ہو رہی ہیں، جو پیدا ہو وہ کہاں خدا ہوتا ہے. خدا تو وہ ہے لم یلد ولم یولد. اللہ اکبر، کیا شان ہے. میں خدا تو وہ ہے، میں جنہیں تم خدا کہہ رہے ہو وہ تو ان کی تو حالت یہ ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی ماں منت مان رہی تھی. ہیں اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، سبحان اللہ. یہاں یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں خانقاہی نظام بچاؤ. میں نے کہا دیکھو بھائی، حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں پڑھاتے ہیں. کہاں پڑھاتے ہیں؟ مسجد میں پڑھاتے ہیں رب تعالیٰ کا دین. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے مسجدیں آباد کرنی چاہیے، وہاں حلقے لگنے چاہیے دین پڑھانے کے. ہاں وہاں مدرسے ہونے چاہیے. بچے شیطانیاں کرتے رہتے ہیں، کئی ساری جگہوں پہ لوگ بیچارے تنگ بھی آ جاتے ہیں. جہاں ہم پڑھتے رہے وہ بھی مدرسہ تھا، اور مدرسہ تھا مسجد میں. ہر دوسرے دن کشتی ہوتی تھی وہاں. کئی بار انہوں نے پولیس بلوا لی، بڑی لڑائیاں ہوئی. لڑکے آپ کو پتہ ہے قسم و قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شیطانیاں تو وہ بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں وہاں نمازی، ان میں کون سے سارے بزرگ ہوتے ہیں؟ بایزید تو نہیں ہوتے، وہ بھی اکثر طبیعت کے وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں، سخت مزاج بھی ہوتے ہیں. تھوڑے سے بچے شرارت تو باہر گلی میں بھی کرتے ہیں، پھر گلی بھی بند کر دی جائے، وہاں بھی نہ آنے دیا جائے بچوں کو. اس طرح کا نظام جو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. میں مسجد نبوی شریف میں نا عصر کے بعد وہاں حلقے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے جائے حضور کے سارے غلاموں کو. عصر کے بعد وہاں حلقے لگتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ. مسجد نبوی شریف میں بھری ہوتی ہے مسجد شریف بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے دیکھا بڑے بادب طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کر کے.
چھٹی ہوئی نا، میں نے کہا میں نا چلتا ہوں دیکھتا ہوں ان کو باہر مسجد نبی شریف سے. میں ایسے چل پڑا ساتھ. وہ جیسے اندر سے باہر نکلے نا، ابھی مسجد کے ہاتھے سے باہر نہیں گئے، جنت البقیع کے پاس بھی نہیں گئے. بچوں نے جوتے نکالے اور ایک دوسرے کو وہ ٹھوکے. میں کہا لے بھی ایک جنگ دی پلاننگ اندر ہی ہو رہی سی، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ پلاننگ اندر ہی کر رہے تھے، باہر آ کے اسے جناب انہوں نے بپا کر دی ہے. تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یہ طالب علم ہی ہوتے ہیں، چاہے جہاں کے رہنے والے کیوں نہ ہو، انہیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک پاکستان کا فوجی افسر تھا، مدینے گیا تو بچے آقا علیہ السلام کے روضہ شریف کے ساتھ کھڑے لڑ رہے تھے. سنیں ذرا، مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام کے روضہ شریف کے ساتھ بچے کھڑے لڑ رہے تھے، چھوڑ ڈال رہے تھے. تو اس نے نا بچوں کو ڈانٹ دیا. رات کو خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا. آقا علیہ السلام پریشان تھے. میں نے بچوں کو کیوں ڈانٹا ہے؟ تجھے نہیں پتا وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس شور کر رہے تھے. جب میں کچھ نہیں کہتا تو کون ہوتا ہے انہیں ڈانٹا ہیں؟ اللہ اکبر. توسا شریف جہاں پہ ابھی سیلاب آئے ہوئے، وہاں کے بزرگ تھے بہت بڑے. تو محتمم مدرسہ تھا وہاں پہ. محتمم اس مدرسے کا ایک بچے نے کوئی شرارت کی تو وہ محتمم جو ہے نا، وہ اس نے آ کے شکایت کی قاری صاحب کو کہ اسے ماریں، اس نے جناب یہ شرارت کی ہے. تو وہ جو ہے نا قاری صاحب بچے کو مارنے لگے اس طرح. تو سامنے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام انتہائی پریشانی کے عالم میں. آقا علیہ السلام نے میں تو محتمم کے بچے کو مار لے، میرے بچوں کو کیوں مارتا ہے؟ بتائیں. یہ شرارتیں سارے ہی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے مدرسے میں بیٹھے ہیں وہی شیطانیاں کرتے ہیں. شیطانیاں سارے کرتے ہیں. ان سے تو زیادہ ہونی ہیں، کیونکہ شیطان ان کے پیچھے زیادہ چڑھا ہوگا کہ یہ نہ دین پڑ جائے. کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطانی کروائے گا ان سے، ہیں جی. تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے نا، یہ بچے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے وقف ہیں. ان کے ساتھ بندہ پیار سے پیش آئے. یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں کہ باقی یہاں میرے پاس بندے آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے مہمان ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بچہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھنے آئے نا، فرمایا یہ رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے. رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جب ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ کیوں ہیں جی. تو یہ ہر مسجد کو آباد ہونا چاہیے. ہر مسجد، میں صحیح کہتا ہوں، جس مسجد کے اندر مدرسہ نہیں ہے نا، آپ سمجھیں اس علاقے سے دین رخصت ہو رہا ہے، چاہے مولوی جتنا مرضی زور کیوں نہ لگا رہا ہو. یہی بچے تیار ہوں گے. آپ میں اور آپ حقیقت والی بات ہے، کتنی باتیں سنتے بھول جاتے ہیں. یہ بچے جو یاد رکھتے ہیں، کئی بار مجھے سنا رہے ہوتے ہیں بچے، کئی بار میں خود بات بھول جاتا ہوں لیکن مجھے یاد کروائیں گے آپ نے اس دن یہ فرمایا تھا، یہ آپ نے کہا تھا اس دن. تو یہی بچے جو ہے نا، اگر یہ ترکی کے اندر یہ کہاوت مشہور ہے، کہتا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو نا، نماز میں چھوٹے بچوں کی پیچھے سے آوازیں نہیں نہ آ رہی، تمہیں فکر کرنی چاہیے اپنی نسل کی. تمہاری نسل برباد ہو رہی ہے، تمہاری نسل دین سے ہٹ گئی ہے. آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے خود پیچھے دیکھ لیں، میرے کتنے بچے پیچھے کھڑے ہیں. 4 5 بچے ہیں ہمارے، میرے کتنے بچے پیچھے کھڑے ہیں. بندہ خود اندازہ لگا لے. اگر میں مر گیا تو میرے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر جو والدین اپنے بچوں کو سارے دن کے لیے وقت کیے ہوئے ہیں، ان کی تو ہمت ہے نا یار. ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی ناموس کا خیال رکھیں. کوئی بندہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، شرارتوں سے کوئی انکار نہیں ہے، شیطانیاں کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، لیکن بات جو ہے نا وہ یہی ہے قابل غور. باقی سارے جتنا بھی کچھ ہوتا ہے سارے کا سارا برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بچہ دین پڑھنے سے دور ہو جائے، یہ نقصان، قسم خدا کی اس کی اتنی بڑی ندامت ہے نا، میں سوچ نہیں سکتا. میں جب پڑھاتا تھا کتنے سارے بچے جو چھوڑ جاتے تھے، میں ان کے گھر جاتا تھا ان کو لینے کے لیے، ان کے والدین کی منتیں کرتا تھا اسے آپ بھیج دیں. میں یہ کہتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ بچہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھنے والا میری وجہ سے دین سے دور نہ ہو جائے. بس یہی ایک فکر ہے. اور یہی فکر جب ہمارے دل میں پیدا ہو گئی نا، میں کہتا ہوں قسم خدا کی پھر دن اور ہی ہوں گے پھر. ہاں، انہوں نے منت مانی حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان نے. کہتی کیا ہیں یہ دیکھیں جی، کہتی ہے مولا یہ آزاد ہوگا میری طرف سے بچہ، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، دین پڑھے گا تیرا. بس حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس فلما بدعتھا قالت رب انی بدعتھا انثی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے بچہ جنم دیا تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ بچی تھی. وہ کیا تھی؟ بچی تھی. تو قالت رب انی بدعتھا انثی، کہنے لگے مولا یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، تیرے گھر کی خدمت کے لیے مقرر کروں گی، اسے وقف کر دوں گی، تو یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں واللہ اعلم بما بدعت، فرمایا مریم کی ماں پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے. ہاں مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، رب نے فرمایا جس طرح کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے نا، وہ بچہ بھی اس طرح کا نہ ہوتا جس طرح کہ یہ بچی ہم نے تمہیں دی ہے. ولیس الذکر کالانثی، یہ کاف جر جہاں پہ کلام کا انداز ایسا ہو
کاف جر جس پہ آئے گا اس کی فضیلت ذکر کی جائے گی، اس کی افضلیت ذکر کی جائے گی. مطلب کیا ہے؟ اگر بیٹا بھی پیدا ہو جاتا اتنی شان والا نہ ہوتا جتنی شان والی ہم نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ. لیں جی پھر کیا ہوا؟ آج تک کوئی بچی کی قبول نہیں کی تھی وہاں پہ انہوں نے، لیکن یہ جو پیدا ہوئی نام ان کا کیا رکھا؟ اللہ اکبر، نام سے ہی ان کا رد ہو گیا. کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت مریم کی اماں کہنے لگی مولا اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے. عابدہ، خادمہ، تیرے گھر کی خادمہ، تیری عابدہ عبادت کرنے والی. اب بتائیں جو خود عابدہ ہو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود عابدہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی آگے کیا کہا انہوں نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور عرض کی مولا تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. یہ ذہن میں رہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے جو پہلی بار روتا ہے، بچے روتے نہیں ہیں، پیدا ہوتے چیختے ہیں. آقا علیہ السلام نے میں وہ شیطان کچوکا لگاتا ہے اسے، جیسے بیٹھے ہو نا کسی کو ایسے وکھی میں انگلی مار دیتے ہیں تو وہ ایک دم ایسے ہوتا ہے. تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی جناب شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے اس طرح کر کے، تو بچہ چیختا ہے، وہ روتا ہے. اس کا پہلا رونا جو ہے وہ شیطان کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے دن ہی آ کے جیسے ہم کسی کے پاس جائیں تو ایسے سلام دعا بنانے لگے، بندہ جاتے ہی فرینک ہونا شروع ہو جائے، ہاں بھی سنا کی حال ہے تیرا، خوش ہیں، اس طرح کر کے جناب بات شروع کرتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ بھی پیدا ہوتے ہی بچے کو جا کے اس طرح کچوکا لگاتا ہے، لگا کے کہتا ہے ہاں بھائی آ گئے ہیں پھر، تو میں بھی پہنچے ہی ہیں، میں بھی آیا تیرے پاس. تو یہ شیطان اس لیے کرتا ہے. سمجھ آ گیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے بچے ہیں شیطان کے اس کچوکے سے پیدا ہونے والے، دو بچے، ایک حضرت مریم ہے اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اندازہ لگائیں، باقی سب کو شیطان ہاتھ لگاتا ہے اس طرح کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سارے پھر یہ ضروری بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ پاک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر شیطان کے شر سے بچ بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچانے والا بھی ہوتا ہے، اور اکثر جو ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں. کہتے ہیں یار جب ہم آئے تھے تو نے تو ہمارے ساتھ سلام دعا کی تھی. اسی لیے حکم ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو اسے غسل کرانے کے بعد فوراً اس کے کان میں اذان پڑی جائے تاکہ وہ شیطان کا اثر نہ لے، اس کی پہلے دن آتے ہی توجہ رحمان کی طرف ہو جائے. سبحان اللہ. سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ یہ وجہ ہے. اچھا یہاں پہ ایک ضمن مسئلہ بیان کر دوں. کئی سارے بچے پیدا ہوتے ہیں نا ان کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے ابھی نہ نہلائیں اسے، ابھی نہ نہلائیں اسے. تو یہ ذہن میں رہے کہ نہلانے کا منع بھی کر دینا پھر بھی اذان پڑھ دینی چاہیے اس کے کان میں، کیونکہ جو بندہ اذان پڑھ رہا ہے نا اس کا پاک ہونا ضروری ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اذان تو اس نے پڑھنی ہے نا، اس کے کان میں پڑھنی ہے. جو بھی بندہ کبھی غسل سے منع کیا گیا ہے اذان پڑھ دیں پھر بھی، تاکہ سب سے پہلا کلام جو اس بچے کے کان میں جائے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جائے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کا نام جائے اس کے کان کے اندر. اس کے دل و دماغ کو جو چیز معطر کرے، جو چیز منور کرے، سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے وہ اللہ سونے کا نام ہونا چاہیے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کئی ساری جگہوں پہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں آتا تو پریشان ہوتے ہیں اب کیا کریں جی. وہاں جو خاتون ہے نیک پاک خاتون ہے، نیک پاک سے مطلب پاکی کی حالت میں، وہ خاتون جو ہے اس کے کان سے منہ لگا کے اذان وہ بھی پڑھ سکتی ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ بھی جائز ہے. کوئی مرد نہ مل رہا ہو اذان پڑھنے والا، کیونکہ کئی مردوں کو شرم آتی ہے اذان پڑھتے ہوئے، کہ نہیں؟ انہیں کہنا اذان پڑھیں، شرم آتی ہے. کئی لوگ ایسے فلانا بھی غلط پڑھتا ہے، فلانا بھی غلط پڑھتا ہے، بھی آپ پڑھ لیں مجھے تو نہیں آتی. ایک بندہ گیا نا تبلیغیوں کے ساتھ چلا گیا، کئی دن تبلیغ کی تو اس نے وہ پہلے کلمہ پڑھاتے تھے، اب نہیں پڑھاتے. جاتے جہاں بھی جا کے وہ یہی سمجھتے سارے مشرک کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، سارے سب کو پڑھا لیا کلمہ. تو وہ ایک بندے نے سمجھ لی فضیلت بڑی کلمہ پڑھانے کے، پٹھان تھا بیچارہ، وہ گیا جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کو کہتا کلمہ پڑھو. وہ کہتے یار ہم مسلمان ہیں، آگے چلے کہتا کلمہ پڑھو. ایک بندے کو بار بار کہا، اس نے کہا چل یار پڑھا مجھے. کہتا آتا تو مجھے بھی نہیں ہے، تم خود ہی پڑھو. ہیں یہی غلطیاں نکال رہے ہیں، آپ پڑھ سنائیں پھر آتا تو مجھے بھی نہیں ہے. پھر کم از کم اپنے تو پاؤں مضبوط کر، وضو پکا کر اپنا، پھر سمجھا دوسروں کو بھی. اللہ اکبر کبیرہ. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا انہیں بچانا شیطان سے، شیطان مردود سے، اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے بچایا پھر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا ہوا جی، آج تک کوئی بھی لڑکی قبول نہیں کی گئی تھی، لیکن جب حضرت مریم کی اماں ان کو حضرت مریم کو لے کر گئی نا حضرت زکریا کے پاس، تو جتنے بھی مسجد میں علماء بیٹھے تھے حضرت زکریا علیہ السلام سمیت سب نے حامی بھر لی کہ ہم قبول کرتے ہیں.
تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. چھوٹی سی بچی پیدا ہوتے ہی لے گئی تھی مسجد میں, ابھی سے خدمت آپ نے کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر گئی ان کی اماں, تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فتقبلها ربها, میں کہ اس مریم کو بھی اس کے رب نے قبول فرما لیا, بقبول حسن, اچھے طریقے سے قبول فرمایا, سونے طریقے کے ساتھ قبول فرمایا. کیوں نہ وہ اچھا طریقہ ہو جس کی پرورش کے لیے رب نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا. اب ہوا یہ کہ وہ سارے کہنے لگے کہ ہم خدمت کرتے ہیں. زکریا علیہ السلام فرمائے کہ میں خدمت کرتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں, سنیں ذرا غور کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں کہ یہ کس کی حصے میں آئے اس کی خدمت کرنا. حضرت زکریا علیہ السلام میں سارے اپنے قلم لے آؤ, نہر میں بہاتے ہیں. جن کے قلم ادھر جا رہے ہیں جس طرف پانی جا رہا ہے تو وہ اہل نہیں ہوں گے اس کی خدمت کے, اور جس کا قلم ادھر جا رہا ہے نا جس طرف سے پانی آ رہا ہے, سبحان اللہ. کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, نا 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 نا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی عالم ربانی, وہی عالم حق جو ہے میری بندی کی خدمت کرے گا جس کا قلم جدھر ہوا جا رہی ہے ادھر نہ جائے, حق کے لیے جائے, چاہے ہوا الٹی سمتی کیوں نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے یار, سمجھے تو کوئی پھر ہے نا. لے گئے سارے اپنی اپنی کلمے, علماء تھے سارے, سب کے پاس کلمے تھی, کلمے لے کے جا کر نہر میں اس طرح ڈال دی. سب کی کلمے جدھر سے جب پانی جا رہا تھا نا ادھر ہی روانہ ہو گئی, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پیچھے کو چل پڑی, سبحان اللہ. پیچھے کو چل پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ یہ میرا زکریا ہی خدمت کرے گا اس کی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, میں ہم نے پھر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پرورش کی. انبات ویسے انبات کو کہتے ہیں اگانے کو, ہم نے انہیں بڑھایا پھر حضرت مریم کو. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اور ان کی خدمت جو ہے زکریا علیہ السلام نے قبول کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن کیا ہوا, حضرت مریم جو ہیں اب جب تھوڑی سی سیانی ہو گئی نا, حضرت مریم بڑی ہو گئی, تو آپ نے ایک الگ حجرہ بنا دیا, اسی کے اندر آپ کو بٹھا دیا, جسے محراب کہتے ہیں. محراب ہر اونچی جگہ کو کہتے ہیں, ہر اونچی بلڈنگ کو, کمرے کو محراب کہتے ہیں. یہ بھی چونکہ الگ ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے سب سے. مسجد اس طرح کھڑی کی جائے تو اونچی جگہ کون سی ہوگی, یہی ہوگا نا, سر تو اسی طرف ہے تو یہی محراب ہی اونچا ہوگا. تو اسی کو اونچا محراب اونچا کہتے اسی لیے ہیں, ہر اونچی جگہ کو محراب کہتے ہیں. سمجھائے نا, جیسے کہتے ہیں ماتھے پہ محراب پڑ گیا ہے. کیا پڑ گیا ہے, محراب پڑ گیا ہے. کیا یہی والا پڑ جاتا ہے اسے, نہیں نہ پڑتا. تو داغ تو گھٹنوں پہ بھی ہوتے ہیں کالے, منہ پہ بھی بن جاتے ہیں, اسی کو کوئی بھی محراب نہیں کہتا. اسے گھٹنے کالے جو ہوتے ہیں, ٹخنے کالے جو ہوتے ہیں, کوئی بھی محراب نہیں کہتا, محراب اسے کہتے ہیں. اونچی جگہ نا, اونچی جگہ کا داغ جو ہے کالا, اسے محراب کہتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی حضرت مریم کو انہوں نے ایک الگ کمرے میں رکھ دیا. اب وہی ہیں. اب ہوا کیا جی, یہ انداز دیکھیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے, واپس آئے جب محراب میں, وجد عندہا رزقا, آپ نے آ کر دیکھا تو وہاں پہ رزق موجود تھا. یعنی وہاں پہ وہ پھل موجود تھے جو بے موسم تھے, موسم کے تھے ہی نہیں, تاکہ کسی کے ذہن میں, زکریا علیہ السلام کے بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ کوئی بندہ باہر سے آ کے دے گیا ہے. کوئی باہر سے بھی بندہ آتا تو وہی لاتا نا جو موسم ہے, تو موسم ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بے موسم کے پھل زکریا علیہ السلام نے دیکھے اور عرض کی رب کی حضرت مریم کو فرمایا کہ یا مریم, اے مریم, انا لک ھذا, یہ کہاں سے آ گئے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے, یا جو بندہ اپنے آپ کو رب کے دین کے لیے وقف کر لینا, اس کے دروازے کو تالا بھی کو لگا کے چلا جائے, رب تبارک و تعالیٰ رزق پھر بھی پہنچاتا ہے. کوئی بندہ چلے تو صحیح اس راہ پر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, انہوں نے کہا حضرت مریم کو, مریم یہ کہاں سے آ گیا. حضرت مریم عرض گزار ہوئیں, قالت هو من عند اللہ, میں یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے. کتنی تعلیم پائی تھی حضرت مریم نے. انہیں یہ بھی ونڈ ہو رہی تھی کہ یہ جناب کسی اور طرف سے نہیں آ رہا, یہ میرا خالق اور مالک ہی بھیج رہا ہے مجھے. اللہ اکبر. اور آگے پتہ کیا فرمایا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کتنی عالمہ فاضلہ بن گئی تھی, ایسا عارفانہ کلام کر رہی ہیں. کہنے لگی کہ آپ یہ میرا رب جو ہے نا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کسی کو جب دیتے تو کھاتا نہیں رکھتا اپنے پاس. ہاں یہ نہیں کہ دیتے ہو کھاتے لکھتے ہو, 10 روپے دیے تو لکھ لیے, 50 دیے تو لکھ لیے, نہ. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, رب جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.